ویلکم بیک. ہم ملک آفتاب صاحب سے بات کر رہے تھے کہ حکومت کو کیا چاہیے, عوام کے بھلائی کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور اگر وہ کوئی بم گراتا ہے تو ان کے لیے ان کو صرف مارنا ہی نہیں, اس بم سے ان کو زندہ رہنے کا, سانس لینے کا بھی حق دینا چاہیے. اس حوالے سے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ملک صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے بم گرا ہی دیا ہے تو اس کو کم از کم سانس لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آکسیجن دینی چاہیے, کچھ نہ کچھ سبسٹیٹیوٹ ریلیف بھی ساتھ ملے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب گھی ہے, گھی 600 روپے کلو ہو گیا. اس لیے ہو گیا کہ جو آئل ہے وہ سارا امپورٹ ہوتا ہے اور اس کی پرائس ڈالروں میں دینی پڑتی ہے. ڈالر جو ہے نا آج کا یہ ہے کہ 204 سے 209 تک ٹریڈ ہو رہا ہے. تو جب ڈالروں میں پیمنٹ ہوگی, آئل امپورٹ کرنا پڑے گا, تو 211 تک کی بات ہو رہی ہے کہ اب ہی جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ مہنگائی تو بڑھے گی. ابھی انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ وہ وہاں سے 30 لاکھ میٹرک ٹن آئل جو ہے اس کے ملیشیا سے وہ انہوں نے امپورٹ کیا, کو تھوڑا سا رعایت بھی انہوں نے دیا ہے, اور 10,000 میٹرک ٹن میرا حال کراچی پہنچ بھی گیا ہے. اب وہ آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آیا اس کا کوئی ریلیف پبلک کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. وہ آ جاتا ہے تو شاید آئندہ گھی کی قیمت ہو سکتا ہے 400 تک آ جائے. اچھا, اس گھی سے بات آئی کہ پام آئل جو ہے یہ سب سے سستا بھی پڑتا ہے اور آسان بھی ہے. آپ پام آئل جو ہے وہ ادھر انڈونیشیا اور ملیشیا میں پایا جاتا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ ہم وہاں سے کب سے امپورٹ کر رہے ہیں, جب سے یہ سٹارٹ ہوا ہے اس وقت سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں, لیکن دوسری چیز یہ ہے کیوں نہیں ہماری حکومتیں یا ہمارے ادارے یہ سمجھتے کہ ہمارے پاس بلوچستان اور جو سندھ ہے وہاں پہ تقریباً 5 لاکھ ایکڑ کے قریب ایسی زمین ہے جہاں اس کی پیداوار کے لیے بہت مناسب ہے, اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے اور یہ پلاننگ کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں نا, یہی لیک آف پلاننگ یہ اسی کو کہتے ہیں. چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں, یہاں ہمارا جو خیبر پختونخوا کا ایریا ہے وہاں پر چائے کاشت ہو سکتی ہے. اگر وہاں چائے کاشت کریں تو کافی ساری جو ہے ہماری جو ہے نا زر مبادلہ وہ بچ جاتا ہے. پھر یہ آئل ہے, کنولا نہیں کاشت کرتے. کنولا یہاں پاکستان میں ہر شہر میں ہر ضلع میں ہو سکتا ہے کنولا آئل, یہاں یہ کاشت کریں اس کا کنولا آئل کا وہ. اچھا, یہ کوئی ایسی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اور ہر بندے کو سمجھ آتی ہے, اور 60% جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ اسمبلیوں میں یہی ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والے اور بڑے لیول پہ. تو کیا سمجھتے نہیں ہیں آپ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس چیز کو کیوں نہیں بادر کرتے؟ دیکھیں ہمارا جو ملک ہے نا ایگریکلچر کنٹری ہے, اور ہمارے نہ لوگ سوچتے ہیں نہ ہمارا ملک سوچتا ہے کہ یار کچھ تھوڑا سا ہٹ کے کوئی ڈفرینٹ دیکھیں تو صحیح. یہ جو لہسن ہے ہم چائنا سے, آپ پتہ ہے اتنا موٹا لہسن چائنا سے ہم منگوا رہے ہیں, حالانکہ لہسن کون سی راکٹ سائنس ہے, یہاں پاکستان کے ہر ضلع میں ہر جگہ ہو سکتا ہے, بڑی عام سی پروڈکٹ ہے. اور اگر 1 ایکڑ لہسن کاشت کیا جائے 5 سے 6 لاکھ روپے کا 1 ایکڑ لہسن دیتا ہے. ہمارا کاشتکار اب یہ محنت نہیں کرتا کہ وہ چونکہ ایک توری جو ہے نا وہ لگانی پڑتی ہے اور اس کے ایک پودے کی گوڈی بھی کرے, اتنی کو محنت کرنا ہی نہیں چاہتا, حالانکہ 5-6 لاکھ روپے فی ایکڑ کی پیداوار لہسن دے سکتا ہے. ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اپنے ملک میں لہسن نہیں پیدا کر رہے ہیں. چوری جو ہے اور جو شارٹ کٹس ہیں اس کی طرف زیادہ جان. جی احسان صاحب, جو IMF کا ہمارے ساتھ آج کل سلوک ہوا ہے, کچھ پہلے بہتر نہیں تھا, اب آہستہ آہستہ وزیر خزانہ صاحب نے ہمیں ایک اچھی خبر سنانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اب ٹھیک ہو جائے گا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ عرفان صاحب, یہ بھی بہت اہم کویشچن ہے. IMF کا پروگرام اصل میں یہ وہی ہے کہ جب آپ کے مس مینجمنٹ اور مس گورننس سے فار دی ڈیکڈس, لاسٹ ڈیکڈس, آپ نے اپنے ڈالر کو اپنے ہاتھ سے نکالا تو IMF, اب یہ دیکھیں وی کین ریکال کہ ایوب خان ایرا میں یہ شروع ہوا, اس سے پہلے نہیں تھا, کوئی پروگرام ہم نہیں دیتے تھے. جب آپ کے پاس جو فورن ریزروز ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکلیں گے تو پروگرام اتنے ہی بلیک میل کا شکار ہوں گے آپ. اب IMF جو ہے اس نہج تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو $1 ارب تھوڑی سی آپ کو ریلیف دینے کے لیے وہ طرح طرح کی آپ کی کنڈیشنز لگاتے ہیں. دیکھیں نا آج کل یہ کیا ہے, پاکستان چونکہ ایک اسٹریٹجک, اگر آپ دیکھیں پاکستان ایک وکٹم بھی ہے. کیسے وکٹم ہے کہ جو اسٹریٹجک جو اس کی لوکیشن ہے, اٹ از گیٹ وے ٹو تھرو افغانستان, اٹ از گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا.
یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اور اس نے پاکستان کو مار بھی دیا ہے. اب ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمیں وہ جو فوائد حاصل ہونے تھے وہ نہ ہمیں افغانستان نے لینے دیے, اور وہاں جو نہ امریکہ ہمارے اوپر چڑھا رہا, سارے ایڈوانٹیج یہاں سے لیتا رہا اور ہمارے اوپر پریشر ڈالتا رہا. اب آئی ایم ایف کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے, آئی ایم ایف از دی سیکنڈ نیم آف امریکہ. یہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اٹ از دی بگ کاؤنٹر جو ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا, یہ جب میں نے آپ کو کہا کہ 1944 میں جو بریٹن ووڈ کانفرنس ہوئی اور امریکہ جو ہے اس نے مانیٹر کرنا شروع کیا, اور سب سے پہلے کیا ہوا, آئی ایم ایف بنا, انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ, IBRD جسے ورلڈ بینک کہتے ہیں, وہ بنا. اس کے بعد اور چھوٹے چھوٹے ادارے بن گئے. یہ کیا ہے, یہ اب امریکہ نے اور یورپ نے اسی وقت سے پلاننگ کی, آج سے 75 سال میں, اب 44 سے, سنس 44, کہ دنیا کو معیشت کے حوالے سے کیسے کنٹرول کرنا ہے. یو کین انڈرسٹینڈ. اچھا, انفارچونیٹلی ہمارے جو منصوبہ بندی, جو ہمارا منصوبہ بندی کمیشن, پلاننگ کمیشن, ہمارے جو 5 سالہ منصوبے, آپ کو سمجھنا چاہیے ہمیں سب کو, جو ترقیاتی کاموں کا سلسلہ پلاننگ اور پروجیکٹ سے شروع ہوتا ہے. ہمارے جو منصوبہ بندی کمیشن نے 5 سالہ پروجیکٹ شروع کیے 1955 سے, کوئی 5 سالہ ہوا, کوئی 7 سالہ, جس میں کوئی 10-11 سال کا پرسپیکٹو پلان بھی بنا. مگر وہ 1950 میں, ایکسیپٹ ون ایرا, 1950 میں کوریا کی جنگ ہوئی, وہ پراکسی وار تھی بٹوین سابق سوویت یونین اور امریکہ کی. اس وقت پاکستان بہت اچھا تھا, اس میں زرعی جناس تھی, پاکستان کو دینے کے لیے بہت کچھ تھا. دنیا نے سمجھا کہ شاید یہ جنگ پرولونگ نہ ہو جائے, اور دنیا نے پاکستان سے امپورٹ منگوائی زرعی جناس کی, اور زرعی اجناس ہمارے سے گئی, اور پاکستان ایک ہی ٹائم پیریڈ ہے جو پاکستان کا بہت اچھا ٹائم گزرا ہے, وہ آپ کا 1950 کا, 50 سے 53 میں وہ ختم ہو گئی. انفارچونیٹلی دنیا نے سمجھا یہ کافی لبی جائے گی, تو ہم اپنی ذخیرہ اندوزی کر لیں, مال اپنا جناس تو منگوا لیں. اس کے بعد جو منصوبہ بندی کمیشن تھا, یہ ان کا کام تھا, جیسے آپ نے پام آئل کا کہا ہے, یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں تھا. انفارچونیٹلی منصوبہ بندی کمیشن والے اس میں ناکام ہے. اٹ از دی فیلئر آف پلاننگ کمیشن. لیکن جب پلاننگ کی بات آپ کرتے ہیں کہ یہ فیلئر ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ تو سدباب کیا جانا چاہیے. اس میں اسٹریٹجک پلاننگ, عرفان صاحب, ابھی اس میں ہمیں ابھی بھی, میں کہتا ہوں ابھی بھی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پرائم منسٹر کو کہتا ہوں, گورنمنٹ کو میں پرپوز کرتا ہوں, ابھی بھی آپ ہوش کے ناخن لیں اور ابھی بھی ایک سمت کو صحیح کر لیں. دیکھیں, جو امپورٹ بل, جیسے ہمیں امپورٹ بل ہے, اور جیسے یہ ہے ہم نے امپورٹ بل کو کم کرنا ہے. دیکھیں, لگژریز آئٹم جیسے بہت ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ ہم اپنی جو ان نیسیسری, اس پہ ایک علیحدہ پروگرام پورا کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو کام انہوں نے کیا لگژری پہ اور لگژری پہ, اوورآل میں تھوڑا سا 1 سیکنڈ کا مجھے موقع دیجیے. ہم نے اوورآل امپورٹ بل کو کم کرنا ہے. اب امپورٹ بل ہمیں کہاں سے, اس کی جو میگنیٹیوڈ کہاں سے زیادہ ہے, ہمیں اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. اگر پام آئل ہے تو ابھی بھی ہم پلاننگ کریں پام آئل جو پاکستان میں کاشت کریں. ابھی ہمیں زراعت کا, دیکھیں ایک اور میں آپ کو بتاؤں, زراعت کا شعبہ نگلیکٹ ہو رہا ہے. ہم سنس آور انڈیپینڈنس ہم کہتے ہیں کہ پاکستان از ایگریرین کنٹری, مگر پاکستان کو ایگریرین یہ کر ہی نہیں رہے. ابھی بھی آپ دیکھیں پر ایکڑ جو ہے رقبہ جو ہے کاشتکاری کا, یہ کم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں سوچنا چاہیے. ابھی بھی 23% زراعت سے آپ کا GDP ابھی بھی 23% آ رہا ہے. آپ اس کو کیوں نہیں بڑھا رہے, اس کو مینٹین کریں, بڑھائیں. لائف اسٹاک کا شعبہ, جیسے آپ کا ایک چینل ہے گرین کے نام سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپ کا ایک انڈائریکٹ آپ کا گرین پاکستان کی طرف آپ کا, میرا خیال ایک آپ کے آبجیکٹیوز ہیں. تو اس میں زراعت کو ایک اور لائف اسٹاک کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے. لائف اسٹاک ابھی بھی 8% آپ کو GDP کا 8% دے رہا ہے, 23 سے 25% آپ کو زراعت دے رہا ہے. ہم زراعت کے اوپر, اور تقریباً کوئی 44% جو لیبر فورس ہے آپ کی, وہ زراعت نے ابزارب کی ہوئی ہے. تو ہماری پلاننگ جو ہے وہ صحیح سمت میں ہونی چاہیے. سر جی,
ملک آفتاب صاحب، یہ جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں 70% جو ہماری گروتھ ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. ہمارا ملک زرعی ملک ہے، لیکن آج بھی ہم باہر کی طرف دیکھتے ہیں گندم لینے کے لیے، ہم دوسری خورد و نوش کی چیزیں لینے کے لیے. اس حوالے سے آپ نے کہا صرف وہ ان والی اپنا احسان صاحب والی بات کہ پلاننگ نہیں ہے، یا کہ کچھ اور بھی وجوہات؟ نہیں، میرے بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے. پلاننگ ہمیشہ حکمران کرتا ہے، پبلک نے ہم نے نہیں کرنی. جو حکمران پلاننگ یا پالیسی دیتے ہیں اس کو فالو کرتی ہے عوام. یہاں پلاننگ کا ہی فقدان ہے، زراعت پر کسی نے توجہ ہی نہیں دی. جیسے انہوں نے کہا لائف سٹاک ایک بہت بڑا سورس ہے. یہ خالی پڑے ہوئے ہیں ملک، علاقے خالی پڑے ہوئے ہیں. بھئی آپ بکریاں پال لیں، بھیڑیں پال لیں اور جانور پال لیں اور مفت میں پال رہے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا تجربہ آپ کر لیں، ایک بکری اپنے گھر کے چھت پر رکھ لیں، 1 سال کے بعد وہ آپ کو ٹرپل کر دے گی پیسے ایک گھر میں. لیکن یہاں رجحان نہیں ہے. پبلک کو شعور دینا ہوتا ہے گورنمنٹ نے. گورنمنٹ پلاننگ دیتی ہے، پالیسی دیتی ہے، تو لوگوں کو شعور پیدا ہوتا ہے. جب حکمران یہ سوچیں گے اپنے مفادات کی طرف سے، اپنے کیسز کی طرف سے، اپنے سیٹ کو لے کے وہ مختلف آئین تک کی دھجیاں اڑانے کی سوچتے ہوں گے، عدم استحکام ہوگا. اس حوالے سے یہ پلاننگ کی طرف کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ایک دفعہ سٹاپ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا. یہ کیا ہوگا؟ ہم پتہ چلا ہے کہ یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، شہباز گورنمنٹ، یہ وہ مرغی اور کٹا سکیم پھر شروع کرنے لگی ہے. بہت اچھی بات ہے. انہوں نے پہلے بھی شروع کی تھی، مرغیاں دی تھیں وہ تھوڑے سے پیسوں سے 5-5 6 مرغیاں دی تھیں. اب یہ شروع کرنے لگے. ساتھ میں اپنا بزنس بھی کر لیا تھا. ہاں، ان کا اپنا انٹرسٹ بھی. میں کہتا یار وہ بھی جہنم میں جائے کر لیں، لیکن پبلک میں کو تو کچھ ڈیلیور کریں نا. ملک صاحب، یہ ساز یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ہر کام جو کوئی کرنا لگتا ہے اس میں مافیا بن جاتا ہے. اگر آپ زمین کی طرف دیکھیں تو مافیا ہو جاتا ہے، اگر آپ ایگریکلچر کی طرف. اب دیکھیں ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیے کہ انڈسٹری کو بالکل ہی بھول گئے ہیں. ایک زمانہ تھا جب انڈسٹری جو ہے وہ بڑی ہمارے لیے اہمیت کی اہمیت تھی، وہ بھی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ جب تک سپورٹ نہ کرے گی، نہ انڈسٹری گرو کر سکتی ہے، نہ ایگریکلچر گرو کر سکتی ہے. آپ لوگوں کو آسان قرضے دیں، چھوٹی انڈسٹری کو پروموٹ کریں. گھروں میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے. زراعت میں آپ کو لوگوں کو سپورٹ کریں، اس میں جو ہے نا گروتھ ہو سکتی ہے. جب ملک میں گروتھ ہوگی انڈسٹری میں، زراعت میں، ایگریکلچر میں، تو ملک آٹومیٹکلی خوشحال ہوگا. جب زراعت میں اور ایگریکلچر میں ترقی ہوگی تو ملک خود بخود کنٹرول ہوگا اور ترقی ہوگی. اس حوالے سے ابھی ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت سی اچھی باتیں، بہت سی ایک نالج اور دانش والی باتیں آپ کو نظر آئیں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.